8 ذی الحج سن 60 ہجری یہ یوم الترویہ تھا۔ دنیا بھر کے لاکھوں حاجی مکہ سے منا اور عرفات کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں فضاؤں میں گونج رہی تھیں، لیکن عین اسی لمحے نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ کر عراق کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ آخرکار ایسا کیا ہوا تھا کہ کعبے کے سائے میں رہنے والا حج کا احرام کھول کر عمرہ ادا کرنے کے بعد عراق کی طرف روانہ ہو گیا؟ کیا یہ صرف ایک سفر تھا یا تاریخ اسلام کے سب سے عظیم انقلاب کا آغاز؟ اور پھر اسی تپتے ہوئے صحرا میں جب امام عالی مقام علیہ السلام کو اپنے سفیر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی خبر ملی تو اس قافلے پر کیا گزری؟ آئیں معتبر تاریخی مآخذ اور مستند روایات کی روشنی میں جانتے ہیں قافلہ حریت کی یہ ایمان افروز اور دردناک داستان۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ہیریٹیج ٹی وی اور ہماری خصوصی تاریخی سیریز قافلہ حریت مدینے سے کربلا تک۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کوفہ کی سیاسی بے وفائی، دنیا پرستی اور خوف کے ماحول نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کس طرح تنہا کر دیا۔ آج کی اس چوتھی قسط میں ہم جانیں گے حضرت امام حسین علیہ السلام نے آج کو عمرے میں کیوں تبدیل کیا، مکہ چھوڑنے کی اصل وجوہات کیا تھیں، اور راستے میں ملنے والی حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کی خبر نے اس قافلے پر کیا اثر ڈالا۔ اگر آپ حقائق پر مبنی مستند اور فکری تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ مکہ کا ماحول تیزی سے بدل رہا تھا۔ یزید نے اپنے خفیہ کارندے اور مسلح افراد مکہ میں داخل کر دیے تھے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الارشاد میں لکھتے ہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کعبے کے پردوں کے پیچھے بھی ہوں تب بھی انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر مکہ میں خون بہا تو حرمت کعبہ پامال ہو جائے گی، اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خانہ کعبہ کی حرمت ٹوٹے۔ یہ فیصلہ صرف سیاسی نہیں تھا، یہ ایک عظیم شرعی، اخلاقی اور فکری قدم تھا۔ چنانچہ 8 ذی الحج کو جب حاجی مینا کی طرف جا رہے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے حج کے احرام کو عمرہ میں تبدیل کیا، طواف کیا، سعی کی اور اپنے اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب کے ساتھ مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جہاں حق باطل کے سامنے خاموش نہیں ہوا بلکہ حرمت کعبہ کو بچاتے ہوئے قربانی کے سفر پر نکل پڑا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اب یہ سفر صرف عراق تک نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی بیداری تک جائے گا۔ مکہ سے نکلنے کے بعد یہ مقدس قافلہ صحرا کے طویل راستوں، کنووں اور مختلف منزلوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ منزل سالبیہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں کوفہ سے آنے والے 2 افراد ملے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں عرض کیا ہم ایک ایسی خبر لائے ہیں جسے سناتے ہوئے ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کے جنازوں کو کوفہ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی پورا قافلہ غم میں ڈوب گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان پر بار بار جاری تھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ روایات میں آتا ہے کہ امام علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر امام علیہ السلام نے حضرت مسلم علیہ السلام کی بیٹی کو اپنے پاس بلایا، اسے گلے لگایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی دی۔ لیکن اسی مقام پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ عظیم تاریخی اعلان فرمایا جو رہتی دنیا تک حق و باطل کا معیار بن گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ جان لے کہ آگے موت ہے، اور جو واپس جانا چاہتا ہے میں اس کی بیعت ختم کرتا ہوں۔ یہ اعلان سنتے ہی کچھ دنیا پرست لوگ قافلہ چھوڑ گئے اور صرف وہ باقی رہے جو حق کے لیے جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ ناظرین، منزل سالبیہ پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ تاریخی اعلان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کا راستہ صرف نعروں سے نہیں چلتا، اس کے لیے قربانی، وفاداری اور استقامت چاہیے ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کسی ہجوم کی ضرورت نہیں تھی، انہیں ایسے انسان چاہیے تھے جو حق کے لیے مسکراتے ہوئے جان دے سکیں۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر کے باوجود امام علیہ السلام نے سفر جاری رکھا کیونکہ اب خاموشی باطل کے سامنے سر جھکانے کے مترادف تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ قافلہ عراق کی حدود کے قریب پہنچا، یزیدی فوج کا پہلا لشکر امام علیہ السلام کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ لشکر کس کا تھا؟ اور بن یزید ریاحی کون تھا؟ اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور حر کے درمیان پہلی گفتگو میں کیا ہوا؟ یہ سب ہم جانیں گے اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو ورلڈ ہیریٹیج ٹی وی کی یہ مدلل
فکری اور دستاویزی کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کومنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین علیہ السلام ضرور لکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔